عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جناب صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ حضرت یہی وہ آزادی گھڑی ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا۔ یہی وہ آزادی گھڑی ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا۔ یہی وہ آزادی گھڑی ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو خود سے دو چار کیا تھا۔ یہی وہ آزادی گھڑی ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے اسماء اللہ نے پھانسی کے پھندے پر چوما۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے الفاظ کہے تھے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ بیکار جوانی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ ہو رہی ہے، ان ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں تو جب 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹری کے پیچھے دھکیلا گیا تو انگریزوں نے یہ کہا تھا، دمدمے میں دم نہیں اب غیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب غیر مانگو جان کی، اے وطن ڈھکی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ ظفر نے جواب دیا وہ یہ تھا، غالیوں میں بھولے گی جب تک ایمان کی، غالیوں میں بھولے گی جب تک ایمان کی، تختہ لندن تک چلے گی دیر ہندوستان کی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے اپنا عظیم رول ادا کیا۔ غلام کو 17 سال کی عمر اپنی جان نثار کر رہے تھے، آج اپنا سے آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا سلوک دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک کسان تپتی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی وہ ہے کہ سرکاری ملازمین رشوت کے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اصل دیش بھکتی وہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے قرآن کا پرچار کریں۔ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا اور سب سے بڑی بدقسمت انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم تمام مذاہب کو بھول کر امن کا پرچار کرنے لگے تو ہمارا ملک سب جائے گا، سنور جائے گا اور اس کا لہنگا دیش تک گونجے گا۔ کسی شہر میں کیا خوب کہا ہے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سنمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سنمان کریں گے، جگہ میں کبھی دور سنمان کریں گے۔ نفرت جو سکھایا ہمیں آپس میں لگا کر، نفرت جو سکھایا ہمیں آپس میں لگا کر ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ موصوف محمد ارحم ابن اشرف صاحب پٹھان، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی اردو تحریر کو پیش کیا ہے۔ یقیناً ملک کے حالات کے پیش نظر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو مزید بھائی چارگی سے